میں آپ کو پہچان نہیں پا کچھ دن پہلے کی اور آج کی نشوہ میں اتنا فرق کیسے ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو زیادہ اسپیشل نہیں ہوتا جا رہا ہے چلانا چاہ اسٹاپ کس قسم کی باتیں کر رہے بری لگ رہی ہیں میری باتیں، بہت بری لگ رہی ہیں. یہ کہہ رہا ہوں سمجھا دو. ہیلو فرینڈ، بسمہ اور عاصم ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھے. انہیں خوش دیکھ کر نشوہ پرسکون تھی. اسی خوشی کو دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور عمار جسے شک کا ساتھ بھی قبول کر لیا تھا. لیکن یہ بات سوائے برکت بیگم بختیار، عمار اور نشوہ کے کوئی نہیں جانتا. نشوہ نے یہ بات اپنی ماں سے بھی چھپائی تھی، اپنے چچا سے بھی کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان اس ڈیل کے بارے میں وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن نشوہ کی دادی اندر ہی اندر جل رہی تھی. ان سے بسمہ کی خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بسمہ کی ساری خوشیاں پھر سے چھین لیں. جب وہ بسمہ سے نفرت کی شدت میں بہزاد اور بسمہ کا نکاح نامہ جلاتی ہیں تو بختیار اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ نکاح نامہ جلانے سے کیا ہوتا ہے، اسے تو بہتر ہے کہ وہ ان لوگوں کو جلائیں جن کی وجہ سے وہ جل رہی ہیں. پھر وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ بسمہ کی خوشیاں خاک میں ملانے کے لیے وہ بسمہ کے گھر جائیں، اسے بتائیں کہ ان کے پیروں کی بیڑیاں وہ نشوہ کے پیروں میں ڈال چکے ہیں. تب اسے اندازہ ہوگا کہ عاصم سے شادی کر کے اس نے اپنا ہی خسارہ کر دیا تھا. دوسری طرف فریال بھی برہان کا نشوہ کے لیے اعتراف محبت سن کر بہت اداس تھی. وہ جانتی تھی کہ بھلے ہی نشوہ کی شادی برہان سے نہ بھی ہو، تب بھی برہان کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ مزید دکھی نہیں ہونا چاہتی تھی. تبھی اپنی ماں کے ساتھ امریکہ واپس چلی جائے گی. جبکہ عاصم نے جب سے سنا تھا کہ برہان فریال کو نہیں بلکہ نشوہ کو پسند کرتا ہے، اسے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو انہیں تو اور بھی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ آج وہ نشوہ کی وجہ سے ہی تو بسمہ کو حاصل کر پائے تھے. تبھی وہ بسمہ کو بھی کہیں گے کہ وہ نشوہ کا یہ احسان اتارنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ نشوہ بھی برہان کی دلہن بن کر ان کے گھر آئے. تو بسمہ بھی یہ سن کر خوش ہوگی. ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نشوہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ جائے گی. جبکہ برہان بھی اب نشوہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بات کرنے نشوہ کے پاس جاتا ہے تو نشوہ بھانپ جاتی ہے کہ برہان اسے کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی. تبھی وہ ہر بار برہان کے کچھ کہنے سے پہلے کترا کر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جیسا برہان سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. وہ عمار سے نکاح کر چکی ہے اور عمار کو بھی اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ بختیار صاحب نے اسے سمجھا دیا تھا کہ نشوہ سے شادی کر کے اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی بھی ماہین کا کیس کھلتا ہے تو اس کی بیوی ہونے کے ناطے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. اور اب تو عمار پر یہ بھی کھل چکا ہے کہ برہان نشوہ کو پسند کرتا ہے، تو اب اسے برہان اور نشوہ کو تڑپانے، ان کی بے بسی دیکھنے میں اور بھی مزہ آئے گا. تو اس سے جب نشوہ بار بار برہان سے کتراتی ہے تو برہان کو بہت غصہ آتا ہے. تبھی وہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن نشوہ اب بھی بات کو گھمانے کی کوشش کرتی ہے، خود کو مصروف دکھانے کا ڈرامہ کرتی ہے. تو برہان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہے، اس لیے وہ بہت دکھی لہجے میں نشوہ سے کہتا ہے کہ وہ کب سے اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس تو اس کی بات سننے کے لیے شاید وقت ہی نہیں ہے. یا تو وہ بدل گئی ہے یا پھر وہ اسے پہچان نہیں پا رہا، کیونکہ کچھ دن پہلے کی اور آج کی نشوہ میں اتنا فرق کیسے آ سکتا ہے. تبھی ان دونوں کی باتیں سن کر باہر کھڑا عمار کچن کے اندر آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو عمار کی موجودگی سے بے خبر نشوہ اچانک وہاں عمار کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے. تو برہان کو نشوہ کے اس رویے سے الجھن ہوتی ہے کہ کسی سے نہ ڈرنے والی نشوہ عمار کو دیکھ کر ایسے کیوں گھبرا رہی تھی. اس الجھن کے ساتھ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ عمار اب نشوہ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کرے گا اور نشوہ پر غصہ کرے گا کہ جب دیکھو برہان منہ اٹھائے ان کے گھر آ جاتا ہے. وہ اس کے لیے کچھ زیادہ اسپیشل نہیں ہوتا جا رہا. آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ افیئر چلانا چاہتا ہے؟ تو نشوہ بھی غصے سے چیخ اٹھتی ہے اور اسے خاموش کروا دیتی ہے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تب عمار کہتا ہے کہ کیوں بری لگ رہی ہیں اس کی باتیں؟ تب نشوہ بھی جواب دیتی ہے کہ ہاں بہت بری لگ رہی ہیں. تب عمار نشوہ سے کہتا ہے کہ اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسے سمجھا لے، ورنہ وہ خود اسے سمجھائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بھی برہان سے دور رہے. تب نشوہ بھی عمار کی یہ ساری باتیں سننے پر مجبور ہوگی. وہ صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے سب سہنے پر مجبور تھی، لیکن جب یہ حقیقت بسمہ اور برہان پر کھلے گی تو دونوں ہی تڑپ اٹھیں گے کہ اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے اس نے اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی تھی. چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.